إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں سورۃ الانعام کی بعض آیات کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں سے پہلی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان آیتوں کو یا ان احکام کو جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں ان کو الوصایا العشرہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں۔ جس چیز کو تاکید کے ساتھ کہا جائے اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور وصیت تاکید کے ساتھ کسی بات کو جتا کر بتانے کو کہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قرآن کے دوسرے احکام بھی اہم ہیں اور ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جس بات کو اللہ تعالیٰ وصیت کے ساتھ کہے، تاکید کے ساتھ کہے، دوسرے احکام کے مقابلے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بندے کو احکام کے مراتب یاد رکھنا علمی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک انسان دوسرے احکام کے مقابلے میں خصوصی اور اہم ترین احکام کا لحاظ زیادہ کرے۔ تو پہلا حکم اللہ کا ہم نے دیکھا، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ تو اصل بات یہاں شروع ہوئی تھی حرام چیزوں کی، کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کو حرام کرتے تھے، توہمات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حرام کرنے کا اختیار تم کو نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب ہے، جن چیزوں کو چاہے حرام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز ان محرمات میں سے بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر اللہ تشرکوا بہ شیئا میں پہلے امرا ہے، امر اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہاں پر امر محذوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو۔ تو یہاں پر امرا چھپا ہوا ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بات یوں کہی جا رہی کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو بات کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے شرک کی حرمت کے بارے میں دیکھا، اور تمام برائیوں میں شرک سب سے زیادہ بری چیز ہے، اور سماج کو پاک کرنا ہے، سماج کو بہتر بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج سے شرک کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے۔ آئیے دوسری چیز آج دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے فرمایا امرا، وہاں پر محذوف ہے، اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا،
اگر آدمی حرمات محرمات کی چیزیں یہاں پر سوچنے لگے تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے جو حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کیا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا حرام ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر بات شروع ہوئی ہے تو اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ شرک نہ کرو، سب سے بڑی برائی، اور دوسری چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ عقوق الوالدین ہے، ماں باپ سے تعلق توڑنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر کہا وبالوالدین احسانا، بات حرام چیزوں کی شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس میں کیا مناسبت ہے؟ علماء نے کہا کہ یہاں پر غور کریں تو پہلی چیز اللہ کے بارے میں ہے اور دوسری والدین کے بارے میں۔ اللہ کے حق کے بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق اگر ہے تو ماں باپ کا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، لیکن اللہ کے حق کے بعد کس کا حق ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول کا حق کہاں گیا؟ کیا وہ ماں باپ سے پہلے ہے یا ماں باپ کے بعد ہے؟ تو علماء نے یہاں یہ بھی بات کہی کہ رسول کا حق اللہ کے حق کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو رسول کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی اس وقت تک کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس عبادت میں رسول کی رہبری نہ لے۔ تو عبادت کے دونوں پہلو ہیں، عبادت کس کی اور عبادت کیسے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اسی میں یہ بات اپنی طرف سے شامل ہے، خود ہی شامل ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرے گا تو طریقہ رسول کا لے گا۔ لہٰذا اللہ کی عبادت خالص اللہ کی ہونا چاہیے، لیکن اس میں طریقہ بھی رسول کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق ہی کے ضمن میں رسول کا حق بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ رسول کے طریقے کے بغیر، رسول کی رہبری کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، والدین کا نمبر دوسرا کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے بعد والدین کا نمبر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اسی لیے کہا رب، وہ رب ہے، انسان کو وجود دینے والا اور انسان کے وجود کے باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ حقیقی طور پر اللہ ہی خالق اور اللہ ہی رازق ہے، لیکن دنیا میں بطور سبب بندے کی تخلیق اور اس کے ارزاق کے لیے، اس کو رزق دینے کے لیے اللہ نے ماں باپ کو چنا ہے۔ آپ غور کریں، ماں باپ دونوں مل کے بندے کے لیے اس کے وجود کا ذریعہ اور اس کے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کے وجود کے لیے اللہ ضروری ہے، اللہ کے بغیر وجود نہیں، اور اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے رزق ضروری ہے۔ تو خالق اور رازق، اس کے بغیر انسان کو نہ وجود مل سکتا ہے، نہ رزق مل سکتا ہے، نہ وجود کی ابتدا ہو سکتی ہے، نہ وجود کی بقا ہو سکتی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے، خلق اور رزق، اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ کو۔ ماں باپ کے ملنے سے بچے کا وجود شروع ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں وہ پلتا رہتا ہے، پنپتا رہتا ہے، ماں اس کو جنم دیتی ہے۔ تو اس کی تخلیق میں ماں باپ کا دخل ہے، ذریعے کے طور پر ہے۔
اور پھر ماں کے پاس بچہ جب اس کی گود میں آتا ہے تو اس کے رزق کے لیے ابتدائی مرحلے میں ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی حیات اور اس کی زندگی کا ذریعہ ماں بنتی ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کا بھی دخل یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ باپ بھی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہے اور کمائی کرتا ہے اور اس کو رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خالق اور رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ماں باپ کو اس کے خلق اور اس کے رزق دونوں کی ذمہ داری دی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے بعد ان کا تذکرہ آنا بالکل مناسب اور انسب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی ماں باپ کا ذکر اپنے بعد کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورہ انعام تھی، آپ سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَى تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے بیان کیا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ایسے کئی مواقع ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور بھی مقامات پر سورہ نساء میں مثلا اللہ نے بات کہی ہے، اور کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان اور سماج کی بھلائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے محسن کو پہچانے، حقیقی محسن کو بھی اور اس کے بعد ذریعے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی احسان کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس احسان کے لیے ذریعہ بنایا ماں باپ کو۔ لہٰذا ایک انسان میں اعتراف اور شکر کے جذبات ہونے چاہیے۔ ایک اچھا سماج وہ ہے جس میں انسان اپنے محسن کو پہچانتا ہو، پہلے مرتبے میں حقیقی درجے میں اللہ کو جو کہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے پہلا ذریعہ اس کے وجود کا اور اس کی حیات کا اور اس کے دنیا میں پنپنے کا ماں باپ، ان کو پہچانے ہیں اور ان کی قدردانی کرے، ان کے احسان کو پہچانے، ان کی حق شناسی کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے اور سماج میں اگر اپنے پہلے محسن کو انسان نہ پہچانے اور ان کے تعلق سے اس میں شکر نہ ہو، ان کے تعلق سے اگر اس کے اندر احسان کا جذبہ نہ ہو، ان کے ساتھ بھلے سلوک کا مزاج اس میں نہ ہو، تو پھر دنیا میں اور کون ہے جس کے ساتھ انسان بھلائی کرے؟ ان کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ کیا معنی رکھتا ہے انسان کا احسان کرنا ہے؟ لہٰذا اچھے سماج کی تعمیر کے اعتبار سے یہ دوسری چیز ہے کہ سماج میں ماں باپ کا احسان مانا جائے اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے۔ سورہ انعام کی آیت میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ کیسے احسان ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اجمال ہے اس میں، شارٹ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن اللہ نے دوسرے مقامات پر، جیسے یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، اس میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ماں باپ کے ساتھ احسان کی صورت کیا ہے۔ وہاں حکم ہے، یہاں اس حکم کی تفصیل اور اس کی تعمیل کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اس بات کا حکم تم کو دے دیا ہے، یہ طے ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، پہلی چیز۔ پھر دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تم احسان کا سلوک کرو گے، یہ اجمالی حکم ہے۔ اب تفصیل اس کی بیان کی جا رہی ہے، کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیری زندگی میں، تیرے پاس
ان میں سے کوئی ایک، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یبلغن عندک الکبر، وہ تیرے پاس ہے اور بڑھاپے کی عمر ان کو مل جائے، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو تو نے کیا کرنا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اور نفی سے شروع کی ہے۔ پہلی بات تو اللہ نے یہاں پر بیان کیا بڑھاپا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے سلوک میں خصوصی معاملہ ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اولاد اپنی سمجھداری کی عمر کو پا لیتی ہے۔ بچپن میں شرارت، شکایت اور غلطیاں لازمی بات ہے، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عموماً اولاد جوان ہو جاتی ہے اور یہ قوی ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں قدم رکھ کے بہت سے وسائل حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے بچپن میں یہ ان کا محتاج تھا، بڑھاپے میں وہ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، معاشی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اس کے محتاج، کمزور ہو جاتے ہیں، سہارے کے اعتبار سے اس کے محتاج، اور ان کے پاس زندگی میں مستقبل کے اعتبار سے اندھیرا ہوتا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ماضی میں ہوتا ہے، فیوچر ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ایمبیشن ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ مجھ کو آگے یہ کرنا ہے۔ اب وہ اس حال میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب بس موت کی تیاری، اس کے بعد کیا ہے، اب تو بڑھاپا آ گیا، جسم بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ لیکن جوانی میں اس کے پاس، اس کے سامنے ایمبیشن ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، اور ماں باپ گویا کہ ایک اعتبار سے اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ دوائیوں کا خرچ، ان کی بیماریاں، ان کی زبان کا گڑبڑانا، ان کا پریشان کرنا، تو بڑھاپا ایک انسان کے لیے، اس کی ذات کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اور جیسے جوانی میں، ادھیڑ عمر میں ایک انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے دکھ درد کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، بڑھاپا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ایک انسان سہارا تلاش کرتا ہے، اور سہارا تلاش کرنے کے لیے وہ اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے بچپن میں تھا، جوانی میں آپ کو کچھ تکلیف ہے، آپ اپنے تک رکھتے ہیں، بچپن میں ایسا نہیں تھا۔ بچپن میں کیا تھا؟ بھوک لگی، رونا شروع کر دیا، کچھ چاہیے، زمین پر لوٹنا شروع کر دیا، ضد کرنے لگے۔ بچپن میں کچھ پانے کے لیے انسان فوری طور پر اپنی چاہتوں کا اظہار کرتا ہے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ ناپسند ہے، فوری طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ بڑھاپا اسی دور کو واپس لے آتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان اپنی پریشانی کو بڑی آسانی سے ظاہر کر دیتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماضی پر اپنی نگاہ رکھتا ہے اور مستقبل میں اندھیرا اس کو دکھائی دیتا ہے۔ پاسٹ اس کو یاد آتا ہے، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا ہے، کاش کہ میں نے یہ مواقع ضائع نہیں کیے ہوتے ہیں، کاش کہ میں نے وہ غلطیاں نہیں کی ہوتی ہیں۔ آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر اپنے ماضی میں تب تاکتا رہتا ہے اور ماضی کے پنے پلٹ پلٹ کے افسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی مزاج کو چڑچڑا بنا دیتا ہے۔ اس میں اضافہ مزید کیسے ہوتا ہے؟ مستقبل میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آگے کچھ اچھا بھی آنے والا ہے، نہیں، آگے بیماری بڑھے گی، جسم کمزور ہوگا، اور آگے کچھ کرنے لائق ہم نہیں رہیں گے، محتاجی بڑھے گی۔ تو آگے کا مستقبل، فیوچر دیکھ کے اور غم، غصہ، مایوسی اور پریشانی کے اعتبار سے انسان کے اندر اور زیادہ تلخی، کڑواپن اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اولاد کے لیے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، اور واقعی بوجھ بن جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور ان کی پریشانی اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس عمر کے بارے میں تاکید کی ہے، اما
یبلغن عندک الکبر، اگر تیری زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں، ہو سکتا ہے پہلے وفات ہو جائے، کسی کی بچپن میں والدین کی موت ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا اما، اگر ایسا ہو تو، کنڈیشنل جملہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، کبھی بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، کبھی ایک کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہو جاتا ہے، حادثے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے۔ لیکن اگر واقعی تیری زندگی میں تیری جوانی ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس لیے کہ مخاطب شریعت کا جوان ہے، بچے نہیں، تو کیا کر؟ اللہ نے 2 مرحلوں میں یہاں پہ بات بیان کی ہے، منفی سے شروع کیا ہے اور مثبت تک بیان کیا ہے۔ پہلے وہ بیان کیا جو عموماً معاشرے میں ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ بیان کیا جو ہونا چاہیے، جو اللہ چاہتا ہے، پھر جو منع ہے اس میں بھی 2 چیزیں بیان کی، اور جو ہونا چاہیے اس میں بھی 2 چیزیں بیان کی، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قول اور عمل کے اعتبار سے۔ بری باتوں میں 2 باتیں بتائیں، زبان کے اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے اچھی چیز جو چاہیے، ہونا چاہیے، اس میں بھی 2 باتیں بتائیں، قول کے اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے، اور اخیر میں تکمیل کے طور پر، تکملہ کے طور پر، کمپلیشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تو اپنی حد تک کرنے کے بعد اللہ سے بھی مانگ۔ یہ بہت عمدہ آیتیں ہیں جس میں بہت ہی منظم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے تعلق سے نصیحت کی ہے۔ کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیری زندگی میں وہ بڑھاپا پائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، اب یہ ہم نیگیٹو بات دیکھ رہے ہیں کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ دونوں چیزیں منفی ہیں، ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا مت، یہ دونوں طریقے ہیں جو بدسلوکی کے ہیں۔ سماج میں سے ان دونوں چیزوں کو پاک ہونا چاہیے، پاک کرنا چاہیے پورے سماج کو۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہے۔ اف عربی زبان میں وہ کلمہ ہے جب کسی سے ناراض ہو کر ایک انسان کہتا ہے اور کسی کو عقل یا مقام کے اعتبار سے کمتر بتانے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اف لکم، ان کو کہا تھا کہ تمہارے اوپر اف ہے، افسوس ہے تمہاری عقل پر، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو اف جو کہا جاتا ہے یہ ناراضگی کا اظہار، اور فریق ثانی، دوسرا جو انسان ہے، سامنے والا مخاطب، اس کے کمتر ہونے کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اف، ناراضگی کا اظہار اس میں ہے۔ اس میں تحقیر ہوتی ہے سننے والے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اف تک مت کہنا ہے، یعنی اپنی زبان سے ان کا دل مت دکھانا ہے، زبان سے ان کا انسلٹ مت کہنا۔ اف میں کسی کا نام نہیں، اف میں کوئی اور الفاظ نہیں، یہ کم تر اور بہت چھوٹا اور ایک دم ہلکا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اف بھی مت کہنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑی بات، جیسے ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی بات کرنا، یا ان پر لعنت کرنا، یا ان کو گالی دینا، یا ان کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے اوپر کی ہیں، یعنی اس سے زیادہ بری ہے۔ تو جب اف منع ہے تو من باب اولا اس سے برا منع ہو جائے گا۔ فلا تقل لہما اف، یعنی اپنی زبان سے ان کا دل مت دکھانا، ان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا، اور یہ مخاطب ہو کر فلا تقل لہما، ان کی موجودگی میں ان سے خطاب کرتے ہوئے اف تک مت کہنا ہے، اس سے ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو تکلیف ہوگی۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، جیسے دوسری جگہ اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال پوچھنے والے کو، مانگنے والے کو ڈانٹو ڈپٹو مت اور جھڑکو مت۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
جیسے مثال کے طور پر آدمی گھور کے دیکھے، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، جیسے ماں باپ ہیں کمزور ہیں اور آدمی اس کو گھور کے دیکھے، یا ہونٹ یا دانت پیسے آدمی یوں کرے غصے میں آ کر کہ میں بولنا تو چاہ رہا ہوں لیکن نہیں بول رہا ہوں، اور آنکھیں ایک دم غصے سے پھٹی پھٹی اس کو دیکھ رہا ہے، یا ہاتھ اٹھایا، مارتا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھایا پھر روک لیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تو اپنی زبان سے بھی کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ مت کر جس میں ان کی بے عزتی اور دل آزاری ہو، اور اپنے سلوک سے، اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے سلوک کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کر جس میں ان کی بے عزتی یا ان کی دل آزاری ہو۔ تو قول اور فعل دونوں میں منکر کو اللہ نے بیان کیا ہے، والدین سے بدسلوکی دونوں اعتبار سے ہو سکتی ہے، دونوں کو منع کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بالعکس کو بیان کیا ہے، یہ نیگیٹو ہوا، برا ہوا، جس سے سماج پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اچھا سلوک بتلایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب قول شروع ہوا، اف مت بولو، اس کے مقابلے میں کیا کرو، قول کریم تمہارا ہونا چاہیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قول کریم کیا ہے؟ قول کریم وہ ہے جس میں نرمی اور اکرام ہو، نرمی سے دل آزاری نہیں ہوگی بلکہ سکون ملے گا۔ اولاد جب نرمی سے ماں باپ سے بات کرے گی، بلکہ کسی سے بھی، تو اس میں انسان کو خوشی ہوتی ہے اور انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس میں اکرام بھی ہوتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اکرام والی بات کرنا، شرافت سے، نرمی سے، اکرام سے بات کرنا، ایسی بات مت کرنا جن سے ان کی بے عزتی ہو، بلکہ کیسی بات جن میں ان کا اکرام ہو، نرمی سے بات، محبت سے بات۔ اور قولاً کریما، ان کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہاں تم نے پال پوس کے بڑا کیا، تم نے اپنی کوشش پوری کی۔ کبھی ہم بولتے ہیں کہ واقعی میں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ نہیں ہوتے۔ کبھی ہم بولے ہیں آپ نے پڑھا لکھا اتنا مجھ کو پالا پوسا بڑا کیا، جو ضرورت تھی سب کچھ مجھ کو دیا، کوئی کمی رہ گئی تو وہ اس لیے نہیں کہ لاپرواہ تھے، کمی رہ گئی تو اس لیے کہ چاہتے تھے لیکن وسائل نہیں تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک انسان ہر طرف سے ریجیکشن دیکھتا ہے۔ اس عمر میں اگر اولاد ان کے دل پر مرہم رکھے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے، تو ان کے لیے یہ بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کمزور انسان حوصلہ افزائی چاہتا ہے۔ ایک ہارا ہوا انسان جس کی زندگی اب ختم ہونے میں ہے، جس کا دیا بجھنے میں ہے، اس کو اگر اس کے آس پاس کے لوگ اس کو ہمت دلائیں، اس کا اکرام کریں، اس کی زندگی فیلئر نہیں ہے یہ اس کو بتلائیں۔ دیکھیے بڑھاپے میں انسان کو ایسا لگتا ہے میں بہت کچھ نہیں کر پایا، فیل ہو گیا میں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی اس کو اور اس کی اولاد جس پر اس نے اپنی جان نچھاور کی اور اس کے لیے سب کچھ کیا، اگر وہ اولاد ایسے وقت میں کہے کہ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، جتنا ضرورت تھی اس سے زیادہ کیا، اور میں بہت احسان مند ہوں، آپ لوگ نہیں ہوتے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے چنا، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ یہ جملے اگر آدمی کہے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کی عمر میں، اگر سب کچھ کھو جائے، اتنا ان کو ملے بہت ہے ان کے لیے، کوئی تو مجھ کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ زندگی میں دیکھیے اپریسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، قدردانی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کی قدر انسان اگر نہ کرے تو زندگی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ کرتا ہے، اگر الف لکھتا ہے تو ماں باپ کو لا کے دکھاتا ہے، دیکھو ابو میں نے الف لکھا، پہلی مرتبہ لکھا۔ اگر باپ ایسے وقت میں کہے چل پورا یا تک لکھ، صرف الف پہ آ گیا، اس کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ لے اور بتائے کتنا پیارا لکھا ہے میرے بچے نے، الحمدللہ ابھی بیٹا با ایسے لکھتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہی بات کی عمر میں ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی جو زندگی کی کوششیں تھیں، اولاد وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم، شرف والی بات،
تکریم والی بات، اکرام والی بات، نرم بات، احسان والی بات، عزت والی بات اور قدردانی والی بات. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا. اور جاتا کیا ہے اس میں؟ ایک آدمی اگر یہ بول دے تو چاہتا کیا ہے؟ اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے؟ نہیں. اس کو بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں. اتنے دو کلمات اگر آدمی ماں سے اگر آدمی کہے، باپ سے آدمی کہے، ماں سے کہے کہ تم نے کتنا 9 مہینے پیٹ میں مجھ کو رکھا، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، کیا کیا نہیں کھایا ہوگا، کتنی چیزوں کی قربانیاں دی ہوگی، قے ہونا، یہ ہونا، بخار آنا، بیمار آنا، پھر میں پیدا ہوا، گود میں سنبھالا، دودھ پلایا، 2 سال تک رزق کا انتظام میرے لیے کیا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھا، سردی گرمی بارش کپڑے پہنایا، مجھ کو سردی میں سویٹر پہنایا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، پیشاب پاخانہ میری صفائی کی اتنے دنوں تک، پھر بڑا کیا، پال پوس کے پڑھایا لکھایا، ہر دن میرا سارا نظام، اور باپ خرچ میرا اتنا اٹھایا، اتنا میرے لیے پڑھائی میری کالج تک اور اس کے بعد کی، اور بغیر میرے سے کچھ مطالبہ کیے مجھ کو دیا اپنی طرف سے. کتنا بڑا احسان ہے. اگر ایسا آدمی اعتراف کے طور پر کہے کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ. اس کو اجمال میں اللہ نے جمع کر دیا. اب آدمی اپنے طور پر جیسے بھی کہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے قول کریم کہہ، ایسی بات کر جس میں نرمی اور اکرام ہو، احسان مندی کا جذبہ اس میں ہو، سختی کے بالمقابل نرمی اور بے عزتی کے مقابل اکرام اور احسان. اب یہ قول ہوا، اس کے بعد سلوک ذکر کیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھ، خفضا نیچا کرنا، جناح الذل اپنے بازو، ان کو ذلت کے بازوؤں کو جھکائے رکھ. کیسے؟ رحمت کے طور پر، من الرحمت، یعنی رحم کے جذبے کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے تواضع کے ساتھ جھکائے رکھ. یعنی 2 چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، نمبر 1 ذل اور نمبر 2 رحمہ. ذل اور رحمہ. ذل کے معنی کیا ہے؟ من الذل، ذلت جس سے ہم کہتے ہیں نیچا ہونا، جس کو ہم دوسری زبان میں تواضع کہتے ہیں، اور اس کو آپ انگلش میں ہیوملٹی کہیں گے، کہ ایک انسان اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں اس میں ترفع نہ ہو، ان کے مقابلے میں اس میں گھمنڈ نہ ہو. تم نے کیا کیا؟ دیکھو اتنے سال میں تم نے نہیں کمایا، 1 مہینے کی تنخواہ میری اتنی ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ماں باپ کے بالمقابل فوقیت نہیں. ان سے کمپیٹ مت کر، ان کے اوپر اپنی بڑھوتری مت جتا، ان کا دل مت دکھا، بلکہ ان کے مقابلے میں چھوٹا ہو جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تو ایک چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے بالمقابل اولاد میں تواضع ہونا چاہیے. دوسری چیز سلوک جو اس کا ہونا چاہیے، جو ان کے لیے پروں کو جیسے پرندہ جھکاتا ہے، جیسے ایک چڑیا ہے یا ایک کوئی بھی پرندہ ہے اپنے بچوں کو، چوزوں کو پروں میں سمیٹتا ہے تو پر جھکاتا ہے. اس اعتبار سے اپنے والدین کے لیے رحمت کے طور پر اپنے بازوں کو جھکا لے، یعنی ان کے لیے رحم کے جذبے کے ساتھ تو پروٹیکٹیو بن جا، ان کا محافظ بن، ان کو تکلیف سے بچانے والا بن. تیرے اندر ان کے لیے رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک اکرام اور دوسرے رحم. ماں باپ کے لیے اولاد کے ہاں کیا ہونا چاہیے اس کے سلوک میں؟ ایک تو اس کے لیے اس کے دل میں ہونا چاہیے ان کے مقابلے میں ذلت، آپ بڑے میں چھوٹا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک نوجوان کو، کہا یہ کون ہیں یہ صاحب جو تمہارے ساتھ ہیں؟ کہا کہ یہ میرے والد ہیں. کہا کہ ان کا نام لے کے ان کو نہیں بلانا، اور ان کے آگے مت چلنا، ان کے پیچھے چلنا ہے. اور ایک بات کہی جو میں بھول رہا ہوں. تو انہوں نے اس اولاد کو جو ہے ماں باپ کا اکرام کرنے کے لیے کہا کہ تو ان سے فوقیت نہیں، آگے نہیں، پیچھے. تو ایک انسان، ایک نوجوان، ایک مرد کے لیے، ایک آدمی کے لیے، ایک عورت کے لیے ماں باپ کے سلسلے میں یہاں صرف خطاب مرد سے نہیں ہے، عورتوں سے بھی ہے، کہ ماں باپ کے بالمقابل اولاد میں یہ ہونا چاہیے کہ
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایک تو قول کریم ہو، دوسرے ان کے لیے تواضع ہو اور حفاظت کا معاملہ ہو. اور اعظم خطاب اس میں اولاد کے لیے یعنی بیٹے کے لیے ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اس کی زیادہ ہوتی، بیٹی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے. کیونکہ بڑھاپا جب ماں باپ کا آتا ہے تو عموماً وہ بیٹے کے تابع ہوتے ہیں، بیٹی نکاح کر کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے. اسی لیے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ ذلت کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھ. جھکانا دو اعتبار سے ہے، ایک یہ کہ آدمی جو ہے اکڑ سے کندھے اٹھا لیتا ہے، لیکن آدمی کندھے جھکا کا مطلب اپنی اکڑ چھوڑ رہا ہے. دوسرے یہ اپنے بازوؤں کو، جناح بازو کو کہتے ہیں، جیسے پرندہ ہوتا ہے اس کے بھی جناح ہوتے ہیں، تو بازوؤں کو جھکاتا ہے یعنی پروں کو جھکاتا ہے پروٹیکشن کے لیے. تو ان کے لیے ہر وقت حاضر رہ، ان کی ضرورت میں، ان کے موقع پر، اور ان کا محافظ بن کے ان کی حفاظت کر. تو یہ سلوک کے اعتبار سے کہا، نرمی، تواضع اور اکرام، احسان. اور آخر میں کہا تکمیل کے طور پر، یہ ہوا 13 معاملہ. اب وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جہاں اولاد کو رحم کے سلوک کا حکم اللہ نے دیا، وہیں رحمت صرف دنیا کی نہیں ہونا چاہیے اور صرف مخلوق کی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا سے بڑھ کے رحمت آخرت میں بھی ملے. ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ رحم کا سلوک کر رہا ہے دنیا کی حد تک، لیکن دنیا کے پرے، دنیا کے پار بھی تو ایک زندگی ہے. اس میں اگر انسان کو رحم نہ ملے، اگر انسان رحمت سے محروم ہو جائے تو ناکام ہے. تو میں اپنی حد تک، یعنی مینٹالٹی کیا ہونا چاہیے اولاد کی، کہ میں اپنی حد تک ان کے ساتھ رحم کا سلوک کر رہا ہوں، اور دنیا میں ان کے ساتھ میں رحم کا سلوک کر رہا ہوں، لیکن دنیا کے پار آخرت ہے، وہاں میرا بس کچھ چل نہیں سکتا ہے، وہاں اللہ تو جو چاہے ہوتا ہے. لہٰذا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میں یہاں تک تو رحم کا سلوک ان سے کر رہا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میں تجھ کو ان کو سونپ دوں گا، وہاں اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا سلوک کر. یعنی جذبہ یہ ہو کہ اولاد دنیا میں تو دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے بھی ماں باپ کے لیے رحمت اپنے دل میں رکھتی ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہاں پر آپ دیکھیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یعنی مخلوق کی طرف سے رحم میں دے سکتا ہوں، میں مخلوق ہوں، لیکن اے اللہ تو خالق ہے، تو بھی ان پر رحم کر، تو رب ہے، تو بھی ان پر رحم کر. اور میں دنیا کی حد تک رحم کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں بھی یہ رحمت کے محتاج ہیں، زیادہ محتاج ہیں. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو آخرت میں بھی ان پر رحم کر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا، کما ربیانی صغیرہ. یہ پورا جو ہے بات کا یعنی آخری جو جملہ ہے، یہ اولاد کی قدردانی کے جذبے کو واضح کرتا ہے. یہ سب کب ممکن ہے؟ جب یہ ذہن میں ہو. اعتراف حق اگر انسان میں نہ ہو تو انسان سلوک میں بہتر نہیں بن سکتا ہے. احسان شناسی اگر انسان میں نہ ہو تو احسان کا جذبہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو کیسے کہ اے میرے رب تو بھی ان پر رحم کر، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا. ربیانی رب کے لفظ سے بنا ہوا ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، اور تربیت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ربا عربی زبان میں کس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے؟ جس مرحلے میں جس چیز کی جس مقدار میں جس انداز میں ضرورت ہو وہ ویسے پرووائڈ کرنا. جس مرحلے میں جس چیز کی جس مقدار میں جس انداز میں ضرورت ہو اس طرح سے پرووائڈ کرنا. اللہ کو دیکھیے، بچے کو دانت نہیں ہوتے، ماں کے پاس لگا دیا، اس کو دودھ پیے گا. بعد میں دانت ملتے ہیں تو کھانے کے لیے پیٹ میں بھی طاقت پیدا ہوتی. اللہ مرحلوں میں برابر دیتا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں غذا کا الگ انتظام ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. کہ اللہ برابر جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس مقدار میں اس انداز میں اس طریقے سے اللہ دیتا ہے. تو کہا کہ جیسے بچپن میں چھوٹا تھا
انہوں نے میری تربیت کی، جو مجھے ضرورت تھی انہوں نے دی، ظاہری ذریعہ تھے یہ، تو اے اللہ جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ تو یہ بڑھاپے میں اولاد کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ اولاد بھولے نہیں ماں باپ کے احسان کو، ان کی کمیوں پر نگاہ نہ رکھے بلکہ ان کے احسان پر نگاہ رکھے۔ یہ نہیں کہ اللہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، نہیں، اے اللہ انہوں نے جو کچھ کیا، بچپن میں انہوں نے سنبھالا پالا پوسا مجھ کو، سایہ دیا گھر کا، اور گود ملی مجھ کو، اور غذا ملی، اور سب کچھ مجھ کو ملا، اے اللہ انہوں نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے تو ان کے ساتھ آخرت میں رحم کا معاملہ کر۔ اگر ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا تو یہ نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ ان کی رحمت تھی، ان کے دل میں رحم تھا، تب جا کر انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کی محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ میں اپنی جیب میں کچھ پیسے لے کے تھوڑی نہ آیا تھا، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے، انہوں نے مجھ کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے طور سے احسان کی ابتدا کی۔ میری طرف سے شروعات نہیں ہوئی، شروعات ان کی طرف سے ہوئی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت ہی عمدگی کے ساتھ میں، اور اللہ کا کلام واقعی اللہ کا کلام ہے، اس کی فوقیت تمام کلاموں پر، سب کلاموں پر، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سب سے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن۔ بڑی ہی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے سلوک کو بہت کم الفاظ میں بیان کر دیا، منفی کو بھی بیان کیا اور مثبت کو بھی بیان کیا، اور اخیر میں بتلایا کہ اپنے طور پر کرنے کے بعد اللہ سے بھی تو مانگ۔ تو یہاں وبالوالدین احسانہ کا جو اجمال وہاں ہے اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ والدین کے ساتھ احسان ضروری ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر دونوں جگہوں میں اللہ نے اس کا وبال بیان نہیں کیا۔ انسان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر اچھا معاشرہ ہم چاہتے ہیں تو اچھے معاشرے میں توحید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ احسان ہو، بزرگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، یعنی نئی جنریشن پچھلی جنریشن کی قدردان ہو۔ اچھا سماج کون سا ہے؟ ہم وہ آیتیں دیکھ رہے ہیں جس میں سماج کی برائیوں پر اللہ نے کلام کرتے ہوئے ان کو منع کیا ہے، کیا حرام ہے، کیا برا ہے، کیا منع ہے، اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو والدین کے ساتھ برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اثنان، دو چیزیں ہیں، یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو چیزیں ہیں جن کا عذاب وبال اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی سے شروع کر دیتا ہے۔ کہ ایک انسان گناہ کرے، آخرت میں اللہ اس کو سزا دے، یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ دو گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے جلدی سے شروع کرتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں دے دیتا آخرت میں نہیں، آخرت میں تو ہے، ان میں تعجیل ہوتی ہے۔ تعجیل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ آخرت تک ان کی سزا کو روک کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا البغی وعقوق الوالدین۔ البغی میں، بغی کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، بغا، اور بغی دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک سرکشی کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، اور دوسرے زنا کرنا۔ یہ دونوں بھی سرکشی ہے، ایک مخلوق کے خلاف ہے اور ایک شہوت کے اعتبار سے اپنے خلاف ہے۔ زنا اپنے اوپر ظلم ہے، زنا انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنی عزت کو خراب کرنا ہے، اپنی پاکیزگی کو خراب کرنا ہے۔
تو اپنی عزت کو خراب کرنا ہے زنا، تو البغی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے خلاف سرکشی کرنا، اور زنا میں مبتلا ہونا، اور وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ عقوق دونوں چیزوں کو شامل ہے، ایک ماں باپ سے رشتہ توڑنا، قطع تعلق کر دینا، دو ان سے بدسلوکی کرنا، جو کہ رشتہ توڑنے ہی کی ایک صورت ہے۔ رشتہ توڑنے میں ان کی دل آزاری ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار ہے، اور بدسلوکی میں بھی یہی دونوں چیزیں ہیں کہ ان سے تعلق جوڑنے کی بجائے توڑنے کی ابتدا ہے، اور ان کا دل جوڑنے کی بجائے ان کا دل توڑنے کی کوشش ہے۔ تو وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑنا اور ان سے بدسلوکی کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دیتا ہے۔ لہٰذا سماج میں بگاڑ جو آتا ہے وہ ماں باپ سے جب انسان برا سلوک کرتا ہے زمین پر، تو آسمان سے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بربادی کے فیصلے آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسائل میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی دخل ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں کرتے ہیں جو کہ واقعی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اولاد شکایت کرتی ہے کہ ہم برے ہوئے تو کیا ہوا، وہ لوگ بھی برے ہیں اس لیے ہم برے ہیں، وہ لوگ بھی برے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اس لیے ہم برے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں انسان کو شکایت کا موقع نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے، چاہے ان میں برائی ہو، چاہے ان کی طرف سے اس کی تربیت میں کوتاہی ہوئی ہو، چاہے ان کی طرف سے آج کوئی اس کے لیے کمی رہی ہو، اس کو اپنی طرف سے احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو تم ان سے اچھا سلوک کرو، اگر وہ برے ہوں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرو، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اور بڑھاپے کی طرف اشارہ کرنا بتلا رہا ہے، بڑھاپے میں وہ تکلیف دیں گے، بڑھاپے میں ان کی طرف سے تجھ کو ستانے کا معاملہ ہوگا، اور اس میں تو چڑے گا، غصہ ہوگا اور ناراض ہوگا اور بدسلوکی کرے گا، تو ہرگز مت کرنا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو منع کیا اور احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ اگر ایک انسان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بالعکس ماں باپ سے اگر حسن سلوک کرتا ہے تو دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو دنیا میں اس کی عمر اور اس کے مال یعنی رزق میں اللہ برکت دیتا ہے۔ ایک انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا مطلب رشتے ناطے جوڑنا، سب سے پہلا رشتہ انسان کا کس سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسرے رشتوں کے مقابلے میں یہ رشتہ زیادہ قریبی ہے، بلکہ دوسرے رشتوں کا مدار اس پر ہے۔ بھائی دوسرے رشتہ دار ہمارے رشتہ دار کیوں ہیں؟ ماں باپ نہیں ہوتے تو رشتہ دار ہوتے، کہاں سے آتے رشتے؟ وہ رشتے آتے ہی کہاں سے ہیں؟ کہا کہ نہیں بیوی والے رشتے بھی تو ہیں، وہ رشتے تو ہی نہیں ہوتا تو وہ کہاں سے آتے؟ تو ہے، ماں باپ ہیں تھے اس لیے تو ہے، ہوا سے تو نہیں آیا، آسمان سے تو نہیں اترا تو تیرا ہونا خود ماں باپ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا سارے رشتے جو ہیں انسان کے، یہ ان میں سب سے بڑا رشتہ انسان کا جو ہے بندوں میں ماں باپ سے ہے، سب سے گہرا رشتہ ماں باپ سے ہے۔ لہٰذا یہ رشتہ اگر آدمی جوڑتا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں اضافہ کرتا ہے، اس سے اس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ تو رزق اور عمر میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے جب آدمی رشتے جوڑتا ہے، جن میں سب سے پہلا اور اہم ترین رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا۔ اگر یہاں کوئی اور رشتہ ہوتا زیادہ اہم، اللہ اس کو بیان کرتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رشتے بیان کیے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ نے اس کے بعد وہ ذکر کیے ہیں، یعنی بعض مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
ماں باپ کے علاوہ بھی رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، تو ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رشتہ داروں کو ماں باپ کے بعد بیان کیا ہے، جس سے مزید معلوم ہوتا ہے اور وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ ماں باپ کا رشتہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے، اس کو نبھانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے دوسری چیز جو معلوم ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ نے واقعی کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کیا واقعی منع ہے، کیا واقعی برا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، شرک سب سے برا ہے، اور شرک کے بعد ماں باپ سے بدسلوکی یہ بری چیز ہے۔ پہلا حق خالق کا، دوسرا مخلوق کا، اور مخلوق میں سب سے پہلے ماں باپ۔ تو یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی۔ اچھا سماج بنانے کے لیے، انسان اچھا بنے، اس کے لیے یہ دوسری چیز بھی نبھانا ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اولاد کا قتل، جو برائی سماج میں ہے، جس سے سماج کو پاک کرنا چاہیے، وہ اولاد کا قتل ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں قتل دو بیان کیے ہیں، ایک اولاد کا اور ایک عمومی، یہ خاص ہے وہ عام ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ نے تیسرے جب ماں باپ کا ذکر کیا، ماں باپ کے فوراً بعد کس کو ذکر کیا؟ اولاد کو۔ اس معاشرے میں جس میں عرب کے لوگ یہ حرام وہ حرام وہ حرام کرتے تھے، اس میں ایک برائی وہاں پر یہ تھی کہ وہ اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو، اور اس پہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی اور اس زمانے میں بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں اولاد کا قتل باپ کرتا تھا، اور اس زمانے میں اولاد کا قتل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی مدد لینی پڑتی ہے، ابارشن کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، فقر کے ڈر سے، تنگ دستی کے سبب۔ رزق کیسے میں دوں گا ان کو، میں اپنا ہی نہیں سنبھال پاتا، ان کو کیسے کھلاؤں گا، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تیسری بات اللہ نے بیان کی، جس میں عمل کے انکار کے ساتھ ساتھ ایک غلط مینٹالٹی کا بھی انکار ہے، جو کہ اس عمل کی اصل وجہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ فقر کا ڈر، فیوچر کا ڈر، اور خود غرضی۔ میں اولاد میرا دیکھوں کہ اولاد کا دیکھوں، اپنی جان کی وجہ سے دوسری جان کو مار ڈالنا ہے۔ ایثار کے بالمقابل انسان کے اندر خود غرضی آئے اتنی کہ وہ دوسرے تو چھوڑو اپنی اولاد کو قتل کرے۔ سماج کے اندر یہ بری مینٹالٹی ہے، انسان میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دوسروں کے بارے میں آدمی نہیں کرتا، اجنبی کے بارے میں اپنی اولاد، اپنے رزق کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالا کہ میں کھاؤں یا یہ کھائے، تو میرے کھانے میں سے یہ کھائے گا، مار ڈالو اس کو۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فقر اور تنگ دستی اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس زمانے میں اولاد کا قتل دو وجہ سے عموماً ہوتا تھا، ایک فقر کے ڈر سے، جیسا کہ یہاں ذکر ہوا ہے، جس میں لڑکا لڑکی دونوں شریک تھے، اور دوسرے خصوصاً بیٹی کو قتل کرنا، اس کو زندہ دفن کرنا ہے۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ عزت کی وجہ سے، رزق اور عزت، سماجی بڑائی، سرداری، ناک، عزت، اونچا ہونا، کسی کے آگے نہیں جھکنا، مردانگی، اس طرح کی جو مینٹالٹی تھی، اس کی وجہ سے جب بیٹی کسی کے یہاں پر ہوتی تھی، وہ اس کو اپنی ذلت سمجھتا تھا،
کیوں؟ بیٹی کیا کام آئے گی؟ اس لیے کہ عربوں میں عام طور سے سالوں کی جنگوں کا اور دھاوا بولنا اور لٹیرا بن کے لوگوں کو لوٹنا اور قبیلے کی جنگیں، یہ ماحول وہاں پر عام تھا۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور قبیلے کی طاقت عورتوں سے نہیں ہوتی ہے، مردوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں آپس میں جنگیں ہوتی تھی، اور اپنے دفاع کے لیے یا دوسروں سے انتقام لینے کے لیے آدمی چاہیے، عورتیں نہیں، بلکہ عورتیں جنگ میں مصیبت ہو جاتی ہیں، ان کی حفاظت الگ سے کرنی پڑتی ہے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور ان کو جب دوسرے گھر میں بیاہ کے دیتے ہیں، نکاح ان کا ہوتا ہے، تو ان کے آگے ہم کو جھکنا پڑتا ہے، وہ لڑکے والے، ہم لڑکی والے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک آدمی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے سماجی سطح پر عورت کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے۔ اس ذہن کی وجہ سے وہ لوگ بچیوں کو بھی دفن کیا کرتے تھے، جس کی طرف اللہ نے قرآن میں سورہ النحل میں یا سورہ الشمس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کے، کس جرم کی وجہ سے اس کو دفن کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں، کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو زندہ دفن کرنا یہ قتل ہے، زندہ دفن کرنا یہ قتل ہے۔ تو اس زمانے میں بچیوں کو قتل کیا جاتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ام یدسہ فی التراب ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، آدمی جب بیٹی اس کی ہوتی ہے تو چہرے پر کالی چھا جاتی، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، اور وہ طے کرتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ دو میں سے ایک آپشن میرے سامنے ہے، ایمسکہ علی ہون، ذلت کے ساتھ اس کو پالے رکھوں، پالتا رہوں، سنبھالوں، جینے کا موقع دوں، اور میرے لیے ذلت ہوگی، لوگ کہیں گے اے لڑکی والا یہ تو، یا پھر ام یدسہ فی التراب، یا پھر یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ تو بیٹی کے لیے یہ معاملہ وہاں پر تھا، عزت کی وجہ سے اور سماجی طاقت کے پانے کے لیے بیٹی کو زندہ دفن کرنا، اور بیٹا بھی وہاں پر، بیٹوں کو بھی دفن کیا جاتا تھا، بیٹوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ املاق، غربت، فقر، تنگ دستی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتلاتے ہوئے رد کیا، نحن نرزقکم وإیاہم، تم رزق کے سبب ان کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا رزق تمہارے ذمہ ہے؟ کیا تم اس کے رزق کو پیدا کرو گے اور ان کو کھلاؤ گے؟ پھر ماں کے پیٹ میں کیسے، کس نے پالا؟ بچہ جب اس میں روح آتی ہے 4 مہینے میں، اس کے بعد اور 5 مہینے وہ پیٹ میں رہتا ہے، اس وقت اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اور اگر انسان رزق کا مالک اولاد کا ہے، تم کو رزق کون دیتا ہے؟ نحن نرزقکم، ان کی تو بات چھوڑو، تم خود ہمارے محتاج ہو رزق میں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ان کو رزق دیتے ہو؟ نہیں، تم ان کو نہیں رزق دے سکتے، تم کو بھی تو ہم دیتے ہیں، اور صرف تم کو نہیں بلکہ ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یہاں یہ بتلایا گیا کہ رزق کے خوف سے اگر تم اولاد کو قتل کر رہے ہو تو اچھی طرح سے جان لو کہ رزق کا ذمہ تمہارا نہیں ہے، رزق اللہ کا ہے، تم صرف کوشش کرنے والے ہو، تم کو رزق ہم دیتے ہیں، اور تم کو بھی دیتے ہیں اور الگ سے ان کو بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتا ہے، اور جب گود میں آتا ہے تب بھی اللہ ثابت کرتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو نکاح کے بعد اس کو دودھ نہیں، لیکن جیسے اولاد پیدا ہوگی اس کو دودھ آتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ رب العالمین بتلاتا ہے یہاں اولاد آئی وہاں اس کا رزق آیا، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تم نہیں، تم سبب اور وسیلہ ہو، ویسے جیسے ایک برتن ہوتا ہے، برتن میں اللہ رزق دیتا ہے، تو تم برتن کی طرح ہو، تم اصل رزق نہیں ہو، تم نہیں دیتے ہو، یہ اللہ تمہارے ذریعے ان کو دیتا ہے۔ اور اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، اور پہلے ماں باپ کو ذکر کیا ہے، تم کو بھی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ پہلے تو تم محتاج ہو، تم محتاج نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو دیتے ہیں، گویا کہ تمہارے پاس تمہارا رزق ہے، تم کو اپنے رزق کے لیے بھی اللہ کی محتاجی ہے،
تو اللہ تم کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی. یہ نہیں کہ تم کو دیتا ہے اور ان کو تمہارے حوالے کیا، ایسا بھی نہیں ہے. تمہارا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے، اولاد کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تمہارا بھی نگراں ہے، ان کا بھی نگراں ہے. لہٰذا اس غلط ذہن کو اللہ نے توڑا کہ انسان خود اپنے آپ کو مربوب سمجھنے کی بجائے رب سمجھنے لگے ہیں. وہ دنیا میں مال و دولت اور رزق اپنے پاس پا کر یہ سمجھے کہ میں دینے والا ہوں. اس کو دینے والا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ دیتا ہے مجھ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہے، میں تو بس پہنچانے والا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے بارے میں کیا کہا کہ میں کیا ہوں؟ انا القاسم واللہ یعطی. میں تو بانٹنے والا ہوں، غنیمت کا مال ہو یا علم ہو، میں تو بس بانٹنے والا ہوں. دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. غنیمت کا مال میں لوگوں کو دے رہا ہوں تو میرا تھوڑی نہ ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے تب میں بانٹ رہا ہوں. اور اگر میرے پاس کچھ ہے میں دیتا ہوں تو وہ بھی میں بطور ذریعہ ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم کو کوئی بھی نعمت اگر دنیا میں ملتی ہے یا آخرت میں، جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو. آج آپ دیکھیں گے کہ سماج میں پڑھے لکھے طبقے میں بچوں کا قتل گنوار، جاہل، ان پڑھ، غریب کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیوں؟ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، فیوچر کے ڈر کی وجہ سے. آپ غور کریں، اور یہ سروے کیا گیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس میں قتل اتنا نہیں ہوتا ہے اولاد کا. وہ تو بولتے ہیں دینے والا دے گا، ہم کو بھی دیا اس کو بھی دے گا. اور ان کے گھروں میں بچے پھلتے پھولتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. لیکن پڑھا لکھا طبقہ غریب طبقے سے اور ان پڑھ طبقے سے زیادہ خائف نظر آتا ہے. کیوں؟ مسئلہ دنیا میں نہیں ہے، مسئلہ ان کے دماغ میں ہے، مسئلہ ان کی سوچ میں ہے. کیسے ہوگا؟ اور اس کا بہت بڑا سبب انسان کی عیاشی اور خود غرضی ہے. آدمی اتنا عیاش ہو چکا ہے کہ اپنی عیاشی کے لیے وسائل اس کو کم لگتے ہیں اور پھر اگلی جنریشن کے لیے وہ بخیل ہو جاتا ہے. آدمی اگر اپنی ضرورتوں کی حدیں، اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لے اور سادہ زندگی گزاریں تو نہ صرف اپنے گھر کے لیے بلکہ بازو والوں کے لیے بھی بچے گا. لیکن ہماری عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے سبب ہم اپنے باہر تو دور، اپنے اندر اپنے گھر میں بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کا بہت بڑا سبب میڈیا ہے. بہت بڑا سبب جو ہے یہ ٹیلی ویژن اور ایڈورٹیزمنٹ ہے، جن کو دیکھ کے ایک انسان اپنی جینے کی سطح کو اتنا اونچا کرنا چاہتا ہے، اتنے پاؤں پھیلانا چاہتا ہے جتنی چادر بھی اس کے پاس نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل مت کرو. تم کو ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، صرف تم کو نہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تمہارا اور ان کا رزق ہمارے ذمے ہے، لہٰذا گھبرا کر ان کو قتل مت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ. اللہ کے نزدیک میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب، کون سا گناہ، اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین گناہ کون سا ہے، سب سے زیادہ بھیانک اور برا اور اعظم بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو برابر اور شریک کسی کو ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں. تو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے لیکن حاجات میں دوسرے کا محتاج ہو جائے اور کسی اور کے آگے جھکنے لگے جبکہ پیدا تجھ کو اس نے کیا ہے.
ان تجعل للہ ندًا وہو خلقک، ند کے معنی ہوتے ہیں برابر، ایکول، ساجھی، مساوی، مثیل، ظہیر، اللہ کے بالمقابل، اللہ کی طرح کسی اور کے ساتھ معاملہ کرنا۔ قلت ان ذلک لعظیم، کہتے میں نے کہا ہاں یہ تو بہت سنگین ہے، ان ذلک لعظیم۔ قلت ثم ای، کہا پھر اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا، شرک کے بعد اور کیا اور بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے اس ڈر سے کہ کہیں وہ تیرے کھانے میں شریک نہ ہو جائے، تو اپنی اولاد کو اس خوف سے، اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق کا ایک حصہ لے جائے گا، تیرے رزق میں سے وہ اپنا حصہ بھی لے گا، اس ڈر سے تو اولاد کو قتل کرے۔ یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رزق میں سے لے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق اس کے لیے لکھا ہے، کوئی پیدا ہونے والا ہمارے رزق میں سے نہیں لیتا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے۔ اسی لیے اگر اس کے ماں باپ مر بھی جائیں تب بھی وہ پلتا ہے، اگر اس کا کوئی نہیں کرنے والا ہو اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اس کو اس کا رزق دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان شروعات سے اس غلط مینٹالٹی میں رہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کے قائم مقام سمجھے، نعوذ باللہ، کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اولاد کا رزق میں دیتا ہوں۔ اللہ نے اس ذہن کو توڑا، نحن نرزقکم وإیاکم، تم کو اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں، تم ان کے رزق کے مالک نہیں ہو، تم ان کی تقدیر نہیں لکھتے ہو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے پیٹ میں، اور روح جب ڈالی جاتی ہے، فرشتے کو اس کے رزق کے لکھنے کا حکم ہو جاتا ہے، کتنا رزق رہے گا فرشتہ لکھتا ہے اس کو۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ، اور آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج میں تیسری جو برائی ہے وہ یہ کہ ایک انسان رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرے، اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بیٹی کے بارے میں بتلایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو، مشرکین کو، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم اور غصے کو اپنے اندر دبانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا پورا غصہ اور غم پی جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے بطور خوشخبری۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا رہتا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالوں یا پھر اس کو پالوں، اگر پالتا ہوں قتل نہیں کرتا تو اس کو ذلت کے ساتھ سنبھالنا پڑے گا، اور اگر سنبھالنا نہیں ہے، عزت چاہیے، تو اس کو زمین میں دبانا پڑے گا۔ تو انسان جو ہے یہ دونوں آپشن اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بچیوں کے سلسلے میں ان کی برائی کو بیان کیا ہے، اور بچوں کے سلسلے میں یہاں جیسے کہا ان تقتل ولدک، ان تقتل ولدک، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تو قتل کر ڈالے۔ تو عربوں میں یہ دونوں برائیاں تھیں، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، لیکن بیٹا بیٹی ایک تو سبب تھا رزق، اور دوسرا تھا ایمسکو علی ہون، ذلت کے ساتھ اولاد کو پالے، یعنی کس کے لیے خاص ہے یہ؟ بالانثى، بیٹی کے لیے۔ تو بیٹا اور بیٹی دونوں وہاں قتل کیے جاتے تھے، اور یہ اس سماج کی برائی تھی، آج بھی یہ برائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پہلے سے معلوم کرتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ڈاکٹر سے کسی طرح سے اس کا ابارشن کروا لیتے ہیں۔ یہ اولاد کو قتل کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا غربت کی وجہ سے اور لڑکی ہونے کی وجہ سے آج جیسے بیاہ دیں گے اس کو تو اتنا دہیج دینا پڑے گا، اور پال پوس کے بڑا کریں گے اتنا خرچ ہوگا، اور پھر دہیج کا خرچ الگ، اور پھر ان کے دب کے رہو زندگی بھر الگ، داماد کے دب کے رہو۔ تو یہ کون خواہ مخواہ کا سردرد مول لے؟ نہیں چاہیے بیٹی ہم کو، بیٹی نہیں ہوگی تو ساری مصیبتیں نہیں ہوگی، بیٹا چاہیے ہم کو۔
یہ برائی صرف اس سماج کی نہیں تھی جو ریگستان میں جینے والے تھے، یہ شہروں میں جینے والوں کے اندر بھی آج ہے۔ ان ان پڑھ لوگوں اور امیوں کی برائی یہ نہیں تھی، ان میں بھی یہ تھا۔ وہی امیوں کی برائی آج پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگاہ ہٹ کر اپنے وسائل پر جانا۔ اگر آدمی اللہ پر نگاہ رکھے تو کبھی یہ برائی اس کے اندر نہ ہے۔ لہٰذا یہ اولاد کا قتل کرنا ایک تیسری برائی تھی جو اس سماج میں تھی اور آج بھی یہ ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ ہے، جرم ہے، اور جو تیسری برائی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ لہٰذا ان تین چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مزید چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔